آج ہم اپنی سیریز کی 7واں ایپیسوڈ کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی اور پرانے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اچھا فاطمہ، باسط بھائی کا کچھ پتا ہے؟ باسط بھائی فاطمہ کے سسر میرے سکے بھائی تھے۔ ان کی وفات بہت جلدی ہو گئی تھی۔ وہ بولی ہاں وہ ملے تھے، اور جانتی ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے تجسس سے پوچھا ہاں بتاؤ۔ کہنے لگی آپ نے جو ان کے مرنے کے بعد ان کی نام کا، ان کے ثواب کے لیے جو پانی کا نل لگوایا تھا، اس نے ان کو بہت فائدہ پہنچایا۔ وہ آپ سے بہت خوش تھے۔ کہہ رہے تھے جب تک وہ نل چلتا رہا، لوگ اس سے پانی پیتے رہے، تو ان کو ان کی قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوا اور حشر میں بھی ان کو ثواب ملتا ہی رہا۔ مجھے یہ بات سن کے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ فاطمہ کہنے لگی امی آپ کو یہ پتہ ہے وہ جو ہماری ہمسائی ہوا کرتی تھی، ان کو میں نے دیکھا تھا حشر کے میدان میں۔ میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگی وہی جو بہت گالیاں دیتی تھی، جن کی زبان ان کے قابو میں نہیں تھی۔ ان کو حشر کے میدان میں کہا جا رہا تھا کہ فلاں کو تم یہ کہتی تھی، بتاؤ میں نے اس کو کیا ایسا بنایا تھا؟ فلاں کو تم نے ایسا کہا تھا، بتاؤ کیا میں نے اس کو یہ بنایا تھا؟ کسی کو کسی جانور سے تشبیہ دیتی تھی، کسی کو حرام کی اولاد کہتی تھی، کسی کو کچھ۔ ان کی تو ایسی پوچھ گچھ ہو رہی تھی، بڑی مشکل میں تھی وہ، اور ان کو کوئی جواب بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا واقعی وہ دنیا میں بڑی بھی دریغ زبان چلاتی تھی۔ ہمارے تو چونکہ پڑوس میں رہتی تھی تو ہم سنتے رہتے تھے۔ لوگوں کے سامنے بے شک بہت میٹھی بن جاتی تھی، مگر جب وہ چلے جاتے تھے تو ان کی نقلیں اتارتی نہیں۔ کسی کو کچھ کہتی تھی، کسی کو کچھ، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ اپنے بچوں کو، نوکروں کو گالیاں دیتی تھی۔ وہ اپنی زبان کی وجہ سے اس قدر بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ہاں بعد میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا فیصلہ ہوا، مگر جب تک میں نے ان کو دیکھا تھا تب تک تو وہ اس قدر پریشان تھی، اتنی خوفزدہ تھی، چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا، ہوائیاں اڑی ہوئی تھی ان کی۔ میں نے کہا ہاں دنیا میں کوئی ان کو کچھ بھی تو نہیں کہتا تھا کہ ہمیں کیا پڑی ہے ان سے الجھنے کی۔ اگر انسان سوچتا ہے کہ شاید دنیا میں مجھے کوئی ٹوکتا نہیں، کوئی منع نہیں کرتا، تو آخرت میں بھی اسی طرح آسانی سے چھوٹ جاؤں گا۔ دنیا میں اگر کوئی کچھ کہنے سے مجھے ڈرتا ہے تو شاید آخرت میں بھی مجھے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ حالانکہ یہاں تو سب ریکارڈ نکال کے باہر لا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو سب کے پچھلے کچے چھٹے کھل جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی زبان انسان کو کتنی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے نکلے ہوئے بول یہاں تک پہنچ جائیں گے، یہاں تک ہانٹ کریں گے، یہاں تک مصیبت بن جائیں گے۔ ہم تو دنیا میں کئی باتیں کہہ کے بھی بھول جایا کرتے تھے، یاد ہی نہیں ہوتی تھی کس کو کیا کہا، اور کہہ کے چلتے بنتے تھے، سوچتے بھی نہ تھے کہ اس کی مجھ سے پوچھ ہو سکتی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ فلاں کو تم نے ایسا کیوں کہا تھا، فلاں دن میں فلاں کے ساتھ تم نے ایسی بات کیوں کی تھی، فلاں کو گالی کیوں دی تھی، تو انسان کے پاس کوئی جواب بن نہیں پائے گا۔ فاطمہ کھڑی ہو گئی، اماں میں چلتی ہوں اب۔ میں جیسے دنیا میں اس کو کہا کرتی تھی
اسی طرح میں نے کہا بیٹا کچھ کھانا لے جاؤ ساتھ. وہ ہنس دی. اماں آپ یہاں پہ بھی مجھے ایسے کہہ رہی ہیں. اور میرے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی میں نے تھوڑا ہی یہاں پہ کچھ پکانا ہے. میرے اپنے محل میں اتنا کچھ ہے کہ ابھی تک میں نے تو سب کچھ دیکھا بھی نہیں. اتنے کھانے ہیں جن کو ابھی تک چکھا بھی نہیں. میں نے کہا ہاں یہ بات تو تمہاری صحیح ہے. وہ بولی میں اصحاب الیمین میں سے ہوں تو مجھے تو 2 جنتیں ملی ہیں. ایک ساری کی ساری سونے کی بنی ہوئی ہے. اس میں مسیریاں کرسیاں میز سب سونے کے ہیں, برتن بھی سونے کے ہیں. اور تو اور اماں میری کملیاں بھی سونے کی ہیں. اور ایک اور جنت ہے میرے پاس جس میں سارا سامان چاندی کا. یہ جنتیں اتنی گہرے سبز رنگ کی ہیں, دیکھنے سے ہی آنکھوں میں نور اور دل میں تازگی آ جاتی ہے. ان میں 2 چشمے بھی ہیں اور اتنے کثرت سے پھل ہیں. اماں واقعی اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا تھا. جو آپ ہمیں بچپن میں قرآن اور حدیث سے باتیں بتایا کرتی تھی مجھے یاد ہے وہ سب سچ تھی. ہاں یہ ضرور ہے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ سب کیسا ہوگا, مگر یہاں آ کر آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب سمجھ آئیے کہ جو کہا گیا تھا واقعی ویسا ہی تھا. میں نے کہا ہاں بیٹا یہ تو تصور سے بھی آگے کی جگہ ہے. یہاں تو ایک باغ بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی آدمی چلتا رہے 100 سال گزر جائیں اور باغ کی لمبائی ختم نہیں ہوتی. وہ بولی ہاں میں یاد آیا مجھے دنیا میں بیڈنگ کا کتنا شوق ہوتا تھا نا, تو یہاں کی بیڈنگ دیکھ کے تو میں حیران ہوں. اندر ریشم اور باہر نور اور طرح طرح کی ایسی حسین بیڈنگ ہے, ایسے دلکش نقش و نگار ہے کہ انسان کھو ہی جاتا ہے. کشن کیسے قرینے سے سب لگے ہوئے, ان کے کلرز دیکھیں, ان کے ڈیزائن دیکھیں. اور اماں سب سے بڑھ کر تو یہ بات جس نے مجھے بہت خوش کیا یہاں, وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بےہودہ بات نہیں, کوئی لغو باتیں نہیں, کوئی برائی کی بات نہیں, کوئی دل کو دکھ دینے والی بات نہیں. دنیا میں لوگ کتنا ہرٹ کیا کرتے تھے. صحیح تو کہتی ہے, مجھے یاد آ گیا جواد کی وجہ سے فاطمہ کو بہت باتیں سننی پڑتی تھی. لوگ اس سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے کیونکہ آئے دن جواد کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا کہ جو اس کو بھگتنا پڑتا. ایک خادم ہمارے سامنے بڑے سے تشت میں ساگر لے کر آ گیا. شراب کی جام تھے اور طرح طرح کے پھل تھے. میں اٹھ کر بیٹھ گئی. یہ کیا ہے, یہ تو بیر لگ رہا ہے. میں نے ایک بیر اٹھا کے منہ میں ڈالا. دنیا میں تو بیر توڑنے بھی بڑے مشکل لگتے تھے. بیری کے درختوں میں کانٹے جو بہت ہوتے تھے, یہاں کی بیریوں میں تو کانٹے ہی نہیں. ہم وہاں بازار سے جو بیر لاتے تھے ان کے ذائقے اچھے نہیں ہوتے تھے. واقعی یہاں پر جو کچھ بھی کھایا ہے وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ صرف نام کی مشابہت رکھتا ہے, ورنہ حقیقت میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. یہ بالکل فرق ہے. ہم جو کچھ بھی کھاتے تھے تھوڑی دیر میں خوشبودار پسینہ آتا تھا اور سارا کھانا ہضم ہو جاتا تھا. فاطمہ کھڑی پھل کھائے جا رہی تھی اور دور تک دیکھ کر کہنے لگی, اماں یاد ہے میری نظر دنیا میں کتنی کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے موٹے چشمے لگ گئے تھے. اب یہاں میں اتنی دور تک دیکھ سکتی ہوں کہ ہزاروں سال کے فاصلے تک مجھے جنت نظر آ رہی ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا اسی لیے تو ہمیں زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ دور تک ہمیں نعمتیں اور بہاریں اور باغات کا ایک وسیع و عریض حصہ نظر آ رہا ہے جس سے دل اور بھی خوش ہو جاتا ہے. اگر نظر ہی محدود ہوتی تو صرف اتنی سی جگہ دیکھ سکتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری لذت کا کتنا سامان کیا,
کہ نظریں بھی اتنی تیز کر دی کہ ہم چیزوں کو دیکھیں اور ان سے لطف اندوز ہوئیں. اور تیزی سے منہ میں پھل ڈالے جا رہی تھی اور باتیں کیے جا رہی تھی. اماں اپنے نانا جان کا بالا خانہ دیکھا؟ نہیں. اف اس قدر حسین ہے، ٹاپ پہ ہے، دنیا میں جیسے پینٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے، اور اس کا تو اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. غضب کا ویو ہے وہاں سے، زبردست اونچائی پہ ہے، اور سینک ویوز چاروں طرف. پھر نظریں بھی جب تیز ہوں تو مزہ اور زیادہ آتا ہے. پھر تو آپ دیکھتے ہی جائیں اور دل ہی نہیں بھرتا. میں نے کہا اچھا یہ ان کو کس بات پہ ملا؟ مجھے یاد نہیں نانا جان کتنے تہجد گزار تھے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے تو اتنے شوقین تھے، بس کوئی مل جائے صحیح زبردستی دسترخوان پر بٹھا لیتے تھے. کسی گھر آئے کو کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتے تھے، اور ہر ایک کو سلام کرتے رہتے تھے. سلام دعا انہوں نے سب سے رکھی ہوئی تھی. پھر ان کی باتوں میں کتنی نرمی ہوتی تھی. اسی وجہ سے تو ان کو یہ ملا ہے، اور نانوں کو بھی ملا ہے اسی طرح کا بالا خانہ. پھر وہ بولی اچھا میں چلتی ہوں. اس نے مجھے سلام کیا اور بڑے ناز و انداز کے ساتھ چلتی چلی گئی. میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتی گئی. جب تک وہ دور نہیں ہو گئی میری نظروں سے، میں اسی کو تکتی رہی. کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے خوش ہو. دنیا میں یہ کتنی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی خوشیاں دیکھوں، ان کی کبھی کوئی تکلیف نہ مجھے دکھائی دے. یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری کر دی کہ میرے سب بچے خوش ہیں. میرے باقی بچے بھی ایک ایک کر کے میرے پاس آ کے سلام کر کے رخصت ہونے لگے. سب کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، اتنا مزہ آیا سب سے مل کے. سب نے بہت ہی انجوائے کیا. مجھے خوشی ہوئی کہ سب خوش ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے پر. ورنہ دنیا میں ہر ماں باپ کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے سب مل کے آپس میں پیار محبت سے رہیں. کہیں کوئی بھی ان کے بیچ میں آ کے ان میں دوریاں نہ ڈال دے، کہیں ان کے آپس کے رشتے خراب نہ ہو جائے. ان کی آپس میں محبت، ان کا آپس میں مل جل کے بیٹھنا والدین کو خوش کر دیتا. مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا. کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ناچاکی، غلط فہمیاں، پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے، اور اینڈ میں تو دل ہی آپس میں دور ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ تو بول چال ہی بند ہو جاتی تھی. یہاں آ کر یہ خواہش پوری ہو گئی کہ میرے سب بچے مل کے بیٹھے ہیں. کسی نے دوسرے سے منہ نہیں موڑا ہوا، کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے، سب محبت سے ملے ہیں اور ایک دوسرے سے خوش ہوئے ہیں. میری یہ بہت بڑی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. ورنہ دنیا میں میرے داماد جواد کی میرے بیٹے حسن سے نہیں بنتی تھی. کبھی علی اور فاطمہ میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا. آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا تھا، اور میں تو دعائیں کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ میرے بعد میرے بچے آپس میں مل جل کے رہیں. وہاں تو یہ نہیں ہو سکا، مگر واقعی یہ جگہ جنت کہلانے کے لائق ہے، جس میں روٹھے دل بھی آپس میں مل جاتے ہیں. میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور دور تک جنت کی بہاریں دیکھ رہی تھی. اپنی جگہ لیٹے ہوئے بھی مجھے سارے نظارے دکھ رہے تھے. کافی مہمان جا چکے تھے، مگر مجھے حیرت یہ تھی کہ دنیا میں جب بھی کوئی دعوت ختم ہوتی تھی تو صفائی کا ایک کام سر پہ پڑ جاتا تھا. کہیں ٹشو پڑے ہوئے، کہیں خالی پلیٹیں، کہیں گلاس، کہیں سرونگ ڈشز کو سمیٹنا. اور اگر کسی دعوت میں چھوٹے بچے ہوتے تب تو سارا گھر ہی الٹا ہوتا اور ایک پورے دن کی صفائی کا کام سامنے نظر آتا تھا. مگر یہاں تو کوئی گاربیج ہی نہیں، کوئی کوڑا کرکٹ نہیں. سب کا سب ایسے صاف ہے جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو یہاں، ان ٹچڈ، یا جیسے ابھی ابھی کسی نے صفائی کی ہو.
میں حیران ہوں، جب سے میں آئی ہوں کہیں کوئی کوڑے کا ڈھیر نظر نہیں آیا، کہیں میں نے کسی خادم کو ہاتھ میں تھیلے پکڑے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ گاربیج جمع کر رہا ہو۔ یہاں تو لگتا ہے کہ کوڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات نے مجھے حیران کر دیا کہ میں جب سے آئی ہوں اتنی جگہ گھومی ہوں، اتنی جگہ لوگوں سے ملی ہوں، اپنے گھر میں بھی اتنی بڑی دعوت دیکھی ہے، مگر میں ذرا بھی نہیں تھکی۔ میں اتنی فریش محسوس کر رہی ہوں، اتنی انرجیٹک۔ دنیا میں تو ایک دعوت کر لیتی تھی تو 4 دن میں اٹھ نہیں سکتی تھی، اور جب جوانی ڈھلنے لگی تھی تب تو ہر وقت تھکی رہتی تھی۔ جب سو کے صبح کو اٹھتی تب بھی تھکاوٹ ہی محسوس ہوتی تھی، ہمت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور انسان کے پاس چاہے دنیا جہان کی نعمتیں بھی ہوں، مگر اس کی اگر اپنی طبیعت ہی اندر سے تھکی ہوئی ہو، یا بے چین ہو، یا بیمار ہو، یا بوجھل ہو، تو کہاں کچھ بھی اچھا لگتا ہے۔ یہاں کی خوبی یہی تو ہے کہ نعمتیں بھی بے شمار اور جسم میں طاقت بھی اس کے مطابق، کہ ان کو انجوائے کر سکے۔ طبیعت حشاش بشاش کہ جی لگتا ہے کھانے میں، پینے میں، سیر کرنے میں، ملنے جلنے میں، ورنہ تھکا ہوا بندہ تو کسی سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ میں اپنی سوچوں میں تھی کہ احمد کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بھئی کہاں گم ہو، ہماری طرف بھی ذرا دیکھ لو۔ میں ہنس دی۔ شوہر کا پیار مل جانا، ان کا محبت سے بات کر لینا، عورت کے اندر کتنی خوشی بھر دیتا ہے۔ دنیا میں کبھی مجھ سے زور سے غصے ہو جایا کرتے تھے، کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے، مگر یہاں پہ آ کے تو لگتا ہے ان کا غصہ سارا ہی غائب ہو گیا۔ جب بات کرتے ہیں تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، فدا ہوتے جاتے ہیں، میرے حسن و جمال کی تو بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں، نہ وہ ڈانٹے، نہ وہ غصے، نہ وہ جھنجھلاہٹ۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، کہنے لگے چلو آؤ سیر کرنے چلتے ہیں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھی، انہوں نے میری کمر کے گرد بازو ڈالا اور بڑی محبت سے ان سے باتیں کرتے ہوئے مجھے لے چلے۔ ہم نہر کی طرف گئے۔ کتنی خوبصورت نہر تھی یہ، اس میں پانی نہیں تھا، دودھ بہ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ دودھ خراب نہیں ہوتا کیا؟ احمد کہنے لگے یہ کوئی گائے بھینس کا دودھ تھوڑا ہی ہے جو خراب ہو جائے، یہ جنت کا دودھ ہے۔ ہم نہر کے کنارے کنارے چلتے چلے جا رہے تھے۔ احمد کہنے لگے دنیا میں تو تم چائے ہی پیتی تھی، دودھ کے قریب نہیں جاتی تھی، لو اب یہ دودھ پی کر دیکھو۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا، واقعی یہ دودھ ہے کیا، اتنا مزیدار! یہ تو ویسا دودھ ہی نہیں جو دنیا میں ملتا تھا۔ میں نے سارا پیالہ ہی گٹاگٹ پی لیا۔ حسن مجھے شوق سے پیتے ہوئے دیکھ کر بڑے محظوظ ہوئے، پھر مسکراتے ہوئے بولے ابھی تو تم نے لگتا ہے تسنیم کی آمیزش والی شراب نہیں پی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے تسنیم؟ کہنے لگے وہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے، اور اس کی خالص شراب تو صرف مقربین کو دی جاتی ہے، ہمارے لیے اس کو رحیق المختوم میں مکس کر کے دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ مکس والی شراب پی ہے، وہ تو ایسی ہے کہ انسان پی کے دیوانہ ہو جائے، اس کی خوشبو ایسی ہے، اتنی تیز کہ اگر کوئی اپنی انگلی اس میں ڈبو کے نکالے تو دنیا کے تمام جاندار اس کی خوشبو سے بے خود ہو جائیں، مست ہو جائیں۔ اور تمہیں پتہ ہے کہیں تو خادم شراب پلا رہے ہیں اور جو بلند درجے والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ میرا رب مالک الملک خود ان کو شراب پلا رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا اچھا کیا واقعی؟
کہنے لگے کیوں نہیں، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا؟ تو پھر اس میں حیرت کی کیا بات؟ مجھے تو ان کی خوش بختی پہ رشک آنے لگا کہ رب کے ہاتھ سے شراب پینے والے. احمد کہنے لگے اور وہ جام جن میں شراب دی جاتی ہے وہ تو ایسے ہیں کہ شیشے کے ہیں مگر چاندی کے بنے ہوئے. دنیا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. شیشہ اور چاندی دونوں ایک سے کیسے ہو گئے؟ ہاں ایسے ہی ہیں. اور یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تو دیکھو کیسے روشن ہے. اگر سورج کے سامنے یہ دکھا دیے جائیں تو سورج کی روشنی تو ایسے غائب ہو جائے گی جیسے تارے غائب ہو جاتے ہیں سورج کے آگے. میں نے کہا ہاں واقعی یہاں کی تو ہر نعمت ہی نرالی ہے. کبھی تو لگتا ہے خواب دیکھ رہی ہوں. ایسا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم دنیا میں کہ اس طرح کی نعمتیں ہوں گی یہاں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ ہوتا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے تو میں تو ڈرتی ہی رہتی کہ کوئی یہ سب لوٹ کے نہ لے جائے، کوئی چرا نہ لے جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے. الحمدللہ الحمدللہ. ہم جدھر دیکھتے تھے کبھی الحمدللہ کہتے تھے، کبھی سبحان اللہ کہتے تھے. بے اختیار ہمارے منہ سے بس یہی جاری تھا جب سے ہم جنت میں آئے تھے. اور یہ کہنے میں کوئی مشقت نہیں لگتی تھی، کوئی محنت نہیں تھی. جیسے سانس لیتے تھے دنیا میں اسی طرح خود بخود منہ سے یہ کلمات نکلے جا رہے تھے. اور کیوں نہ نکلتے، ہر طرف نظارے ہی ایسے تھے. جس چیز کو دیکھو وہ ایسی تھی کہ زبان سے سبحان اللہ نکلتا تھا. خود دل چاہتا کہ اپنے رب کریم کی حمد بیان کریں. ہم درختوں کے قریب سے جب گزرے تو ان کی ٹہنیاں مجھے اتنی پسند آئیں. سونے کے تنوں کے اوپر جو ٹہنیاں تھی ہر درخت کی مختلف تھی. کسی کی ٹہنیاں یاقوت کی، کسی کی زمرد کی، کسی کی موتی کی، اور اوپر قسم قسم کے خوشے اور پھل تھے جو ایسے تھے گویا ان درختوں کو سجایا گیا ہو ان پھلوں سے. نیچے نہریں بہ رہی تھی. ان درختوں پہ لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے تھے جو چڑھتے چگتے پھرتے تھے. جب کسی کا بھی جی چاہے گا ان میں سے کوئی پرندہ کھانے کو تو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس قدر سینک جگہ ہے کہ ایک ایک منظر کو آپ کئی کئی دن بھی کھڑے دیکھتے رہیں تو جی نہ بھرے. احمد کہنے لگے اچھا چلو آؤ تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں. میرے گھوڑے کی سواری کرو گی؟ میں نے کہا یہاں گھوڑا؟ مجھے یہ تو پتا تھا کہ احمد کو گھوڑ سواری کا بہت شوق ہے اور دنیا میں انہوں نے ایک کلب کو بھی جوائن کیا ہوا تھا، مگر یہاں گھوڑا؟ ابھی میں پوچھ ہی رہی تھی کہ یاقوت کا بنا ہوا ایک حسین گھوڑا ہمارے سامنے اتر کر آ گیا اور اس کے 2 پر تھے. میں اور احمد اس پہ سوار ہو گئے. وہ گھوڑا زمین پر نہیں چلتا تھا، وہ ہمیں لے کر ہواؤں میں اڑ گیا. احمد کہنے لگے یہ جنت کا ہوائی جہاز ہے اور ہنس دیے. میں تو ابھی تک اس کی خوبصورتی پہ دنگ تھی. بولے مجھے چونکہ گھوڑوں کا شوق تھا تو میرے رب نے مجھے یہاں گھوڑے ہی کی سواری عطا فرما دی. اور یہاں تو جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو چیز مل جاتی ہے. جانتی ہو میری جنت کا ایک ہمسایہ ہے، وہ دنیا میں دیہاتی تھا. پھر احمد ہنس کے کہنے لگے پتہ ہے اس کا کیا شوق تھا؟ اس کو کھیتی باڑی کا بڑا شوق تھا کہ میرا اپنا کوئی کھیت ہو. تو وہ بتا رہا تھا کہ میں نے کھیت کی خواہش کی. اس کو کہا گیا کہ تمہیں سب چیزیں مل نہیں گئی جن کی تمہیں خواہش تھی؟ تو اس نے کہا ہاں مل تو گئی ہیں مگر مجھے کھیتی باڑی کا بس بڑا شوق ہے، وہ میں کرنا چاہتا ہوں. پھر احمد کہنے لگے شاید دنیا میں اس کا دل کرتا ہو کہ میرے پاس کوئی کھیت ہو مگر ساری زندگی اس کی یہ خواہش نہ پوری ہو سکی.
تو یہاں پہ پھر اس کو ایک زمین دے دی گئی کہ اس میں بیج ڈالو، تو اس نے بیج ڈالے اور پلک جھپکنے میں اس کھیت میں فصل بھی اگائی اور بڑھ بھی گئی اور کھیت تیار ہو کے کھڑا بھی ہو گیا، اور اتنا اناج تھا اس میں کہ پہاڑوں کے برابر انبار لگ جائیں۔ میں نے کہا وہ تو پھر بڑا خوش ہوگا، اس کا تو ڈریم کم ٹرو ہو گیا۔ احمد کہنے لگے ہاں ہاں، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے کہا واقعی ہمیں بتایا گیا تھا لہم فیہا ما یشتہون، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا وہاں پر، اس کو وہ طلب کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم فضاؤں میں اڑے جا رہے تھے اور جنت کے حسین مناظر دور دور تک ہمیں نظر آ رہے تھے۔ چلیں اب ہم جنت سے واپس آتے ہیں، ابھی ہم دنیا میں ہیں، تو ابھی ہمیں اس جنت کو پانے کے لیے محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔